الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأبرار والأسرار محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے. یہ انسان دنیا کے اندر آیا تو اپنی طاقت سے نہیں آیا، اور جائے گا تو اپنی طاقت سے نہیں جائے گا. انسان دنیا کے اندر آیا تو کچھ لے کے بھی نہیں آیا، اور انسان اس دنیا سے جائے گا تو کچھ لے کے بھی نہیں جائے گا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم اور فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. انسان یہ اشرف المخلوقات ہیں، یعنی مخلوق میں سب سے افضل ترین کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا تو کس کے لیے بھیجا، کیوں بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی انسانوں کو بتا دیا. جیسے ایک مزدور ہوتا ہے یا دنیا کے اندر کوئی بڑا کارخانہ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو نمونے کے طور پر پریکٹیکلی اس کو بتا دیا جائے تو اس کام کے کرنے کو آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کام صحیح طریقے پر کیا جاتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. میں ایک مثال دوں کہ معمار ہوتا ہے، جیسے کڑیا ہے. اب ایک آدمی گھر بناتا ہے، اس نے معمار کو بلایا، کڑیے کو بلایا، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ میری عمارت بنانی ہے. اس کو سب بتا دیا. اب اگر اس نے صحیح طریقے سے اس عمارت کو بنایا ہے
تو پھر کام کرنے والا جو ہے اس کو اجرت بھی اچھی ملے گی، اور اس کا مالک جس نے اس کو بنانے کو دیا ہے وہ خوش بھی ہو جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیج کر بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے، وہ میری بندگی کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور کیا تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا مقصد زندگی رب کی بندگی ہے، مقصد زندگی رب کی بندگی ہے۔ اب ہم نے یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے پر اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے اس کے کہے ہوئے پر زندگی گزاری، آپ علیہ السلام کے طریقوں پر یہ زندگی گزاری ہے، تو دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر تو کہنا ہی کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ مولانا دنیا ના અંદર બહુ ટેન્શન છે، સુકૂન નથી، بے چینی છે، રોજ બરોજ અલગ અલગ જાતના હાલાત આવી રહ્યા છે، શું છે આ؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو دنیا کے اندر حالات ہوتے ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کیے ہوئے کی وجہ سے، اور زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے۔ ما اصاب من مصیبت بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کسی انسان سے معمولی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا بتایا ہے اسی کے مطابق اگر زندگی گزاری ہے تو پھر دنیا کے اندر بھی آرام ہی آرام اور آخرت کے اندر بھی آرام ہی آرام ہے۔ خود اللہ فرما رہے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ وانتم خلقتم للآخرہ، کہ تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ایک مسافر ہوتا ہے تو مسافر اپنی زندگی کو اور اپنے سفر کو کس طریقے سے گزارتا ہے کہ جیسے ہی اپنا سفر ختم ہوا گھر منزل کی طرف روانگی کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسافر بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اب ہمارے اندر ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے، کیا ہے؟ خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ غلط فہمی زیادہ پائی جاتی ہے کہ آج ہم ولی نہیں بن سکتے، ولی نہیں بن سکتے، اور ولایت کا درجہ پہنچنے کے لیے، ولایت کے درجے تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی نمازیں، بہت بڑی عبادتیں کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ ولی بننا بڑا آسان ہے، ولی بننا بڑا آسان ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہ بازار کے اندر جا رہے ہیں، کسی غیر محرم کو دیکھ لیا، فوراً نظریں جھک گئی، اس نظر کے جھکانے سے عبادت کے اندر، طاعت کے اندر وہ لذت ملے گی۔ اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہارا ولی بننا آسان ہو جائے گا۔
اب عورتیں کہہ رہی ہیں کہ مرد تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کرنی پڑے گی، رات کو تہجد پڑھنا پڑے گا تو ولی بنیں گے۔ نہیں، گناہوں سے بچنا یہی ولایت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ اب دیکھیں آپ کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہہ کے چھوڑ نہیں دیا، صرف مردوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، عورتوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ اب دیکھیے صحابیات کے اندر علم دین سیکھنے کا کتنا شوق تھا۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے رسول، یہ مرد حضرات تو آپ کے مجالس میں آتے ہیں، آپ کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کئی باتیں دین کی سیکھتے ہیں، اور ہم تو گھروں میں رہتی ہیں، ہمیں آپ کے ساتھ کوئی موقع بھی نہیں ملتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول اس عورت کے سوال پر خوش ہو گئے۔ آج ہمارا حال الٹا ہے کہ دین کی کہیں مجلس ہوتی ہے تو ہمیں آدھا پونا گھنٹہ بیان سنتے ہیں اور سستی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، اور کہتے ہیں مول صاحب تو بہت لمبو بیان کرے چھے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور وہاں پر صحابیات کا حال دیکھیں کہ سامنے سے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں بھی ایسا کوئی موقع دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی عورت سے خوش ہو گئے، اور پھر آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ بدھ کے دن کوئی ایک جگہ جمع ہو جائے کریں، میں اپنی باتیں آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ تھا صحابیات کے اندر عورت علم دین سیکھنے کا شوق۔ ہمارا حال یہ ہے کہ گھنٹوں بھر، دن کے کتنے گھنٹے ہمارے غفلت کے اندر جاتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ تو گھروں کے اندر کام کاج سے فارغ ہوئے، باہر چوراہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بہترین عورت وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ اور ہم باقاعدہ عصر کے بعد مجالس لگاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں ان مجالسوں میں کیا خیر کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہماری زبان میں کہیں تو تاری ماری، دوسرا کوئی بات نہیں ہوتی ہے کہ لی آؤ کریو ایلین کے راؤ تھیو ملنا ماؤ چھے، تو خامخواہ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سا وقت؟ بہترین وقت حدیثوں کے اندر ہے، جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بہترین اوقات دو ہے، ایک فجر کے بعد کا وقت، ہمارا حال اس کے خلاف، ہمارا حال کیا ہے؟ بالکل خلاف ہے کہ ہمارا وقت اس سونے میں جاتا ہے۔ اور عصر کے بعد تو جلدی جلدی کھانا پکا کے ہم ہوٹلوں کے چوراہوں پر بیٹھنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اب اس کا اثر معمولی نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اور اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے بچے اس کی ضرور نقل اور کاپی کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں، ہمارے باپ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں، تو ضرور وہ بچہ بڑے ہو کے نقل کرے گا۔ گھر کے اندر لڑکی جوان ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ماں چوراہوں پر بیٹھتی ہے، تو وہ اپنا الگ چوراہا اوٹھلا قائم کرے گی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ پھر کیا کیا گناہ ہوں گے، اور پھر کیا سے کیا، کہاں سے کہاں تک مسئلے پہنچ جاتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں موبائل کا دور ہے، اور سب سے بڑا خطرے اور فتنوں کا دور سمجھ لیجئے۔ اور ہماری ہمت بھی آج ہماری ماں اور ہمارے باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ بچے کو اور بچی کو کہہ سکیں کہ بیٹا تجھے کیا ضرورت ہے موبائل کی،
किसी माँ के अंदर हिम्मत भी नहीं होती। ये क्या है? बेदीनी की वजह। अगर हम अपनी ज़िंदगी और अपने घर का माहौल दीन वाला बनाएंगे तो बच्चा खुद बहुत उसका असर लेता है। बच्चा खुद बहुत उसका असर लेता है। हज़रत बहलोल रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह एक जगह से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कोने के अंदर एक बच्चा बैठ रहा है और तस्बीह पढ़ रहा है, कुछ अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल है, और इधर बच्चे एक तरफ खेल रहे हैं। हज़रत बहलोल धीमे धीमे उसके पास गए और कहा कि बेटा तू क्यों कोने में बैठा है और क्या कर रहा है? उस बच्चे ने कहा कि बहलोल, मैं तो ये अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहा हूँ और अल्लाह की याद में मशगूल हूँ। हज़रत बहलोल ने कहा, बेटा तू तो बहुत छोटा है, बेटा तू तो बहुत छोटा है, ये उम्र तेरी खेलने कूदने की है। देख तेरी उम्र के बच्चे खेल रहे हैं और तू कोने में बैठ रहा है। उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? माँ की जब तरबियत होती है ना, बच्चे ऐसे जवाब देते हैं कि सामने वाले को लाजवाब कर देते हैं। हम देखें आज स्कूलों के अंदर, मदारिस के अंदर, जब बच्चा घर से आता है तो हम थोड़ी देर के लिए भी इंटरव्यू नहीं लेते। आज हमारे माँ बाप, वालिदैन के पास 15-20 मिनट का भी वक्त नहीं है कि अपने बच्चे को लेकर बैठें कि बेटा मदरसे के अंदर तेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया, स्कूल के अंदर तेरे टीचर ने क्या पढ़ाया। आज दफ्तर के अंदर अलग किस्म के रबर देखने में आया, पेंसिल देखने में आई, उसकी पेंसिल देखने में आई तो बच्चे को फ़ौरन पूछे, बेटा ये पेंसिल कहाँ से लाया, ये रबर कहाँ से लाया। बाज़ औक़ात बच्चे माहौल का असर पकड़कर ऐसे कामों में मशगूल हो जाते हैं कि हमें बड़े होकर पता चलता है कि स्कूल के अंदर कोई बच्चा गया, उसने देख लिया कि पेंसिल पड़ी हुई है, बच्चे ने चुरा ली। अब बच्चा स्कूल से आया तो माँ ने उसको कुछ नहीं कहा, तो अब बच्चा क्या समझेगा कि ये लेना जायज़ है, ये कोई हरज नहीं है इसके लेने। लेकिन अगर बच्चे को फौरी तौर पर उसी दिन माँ ने डांटा होगा तो दूसरे दिन वही जगह पे वो बच्चा मदरसे के अंदर या पिंजरे उठाई हुई चीज़ फ़ौरन रख देगा कि नहीं ये तो गलत काम है। तो मैं वाक़या सुना रहा था हज़रत बहलोल का, तो बच्चे ने जवाब दिया, जब औलाद की तरबियत माँ बाप करते हैं तो बच्चे ऐसे जवाबात देते हैं। बच्चे ने जवाब दिया, बहलोल, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर हमें खेलने कूदने के लिए पैदा फरमाया है। कहा हज़रत, मैं जब देखता हूँ मेरी माँ चूल्हा जलाती है, मेरी माँ चूल्हा जलाती है तो सबसे पहले छोटी लकड़ियों को डालती है, उसके ऊपर बड़ी लकड़ियाँ डालती है। खुदा न खास्ता कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हम छोटे, मेरे छोटे के ज़रिए जहन्नम की आग को जलाए, फिर मेरे ऊपर बड़ों को डाले। ये जब तरबियत थी, हज़रत बहलोल वहाँ के वहाँ बेहोश होकर गिर गए कि बच्चे ने क्या जवाब दिया। तो आज से सबसे पहले ये नीयत करे कि पूरे दिन के अंदर कम से कम हम बच्चे को आधा घंटा लेके बैठना है और तालीम का हल्का हो। जैसे घर के अंदर खाने का वक्त होता है तो कैसे साथ में मिलकर घुल मिला के हम खाते हैं, ऐसे ही तालीम का वक्त हो तो हमारे बच्चे फौरी तौर पर जमा हो जाए कि चलो अभी तालीम का वक्त है हमारे घर के अंदर। अब महल्ले का बच्चा घर के अंदर खेलने के लिए आया है, अब वो बच्चा वहाँ जाकर अपने अम्मा को सुनाएगा कि अम्मी पेला दोस्तना घरे हूँ गईलो ने तो एना घरे तो आ रीते तालीम थाय छे। अब उसकी माँ ने जब देखा कि इनके घर में तालीम होती है तो फिर वो अपने घर पे शुरू करेगी। अब हम तो जिंदगी का तो कोई मुकद्दर नहीं, मौत एक दिन आनी। लोग कहते हैं ना कि मौत का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वरना काफिर को भी आप पूछेंगे तो वो भी जवाब देगा कि मरवानू तो एक दिवस छे ज,
تو موت تو یقینی ہے، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنازوں کو دن بدن اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بچوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، مردوں کا، عورتوں کا دن بدن جنازہ اٹھتا جا رہا ہے، لیکن ہماری زندگی وہی ڈگر پر چل رہی ہے۔ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اب اگر یہی بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، کل تو ہم قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے، لیکن بچے کے صحیح معنی میں تربیت نہیں ہے تو اس کے گناہ کا وبال اسی والدین کو دیا جائے گا، اس کے ماں باپ کو دیا جائے گا کہ تم نے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ اگر بچے کی تربیت کی ہے، بچہ نماز پڑھنے کو جا رہا ہے، قبر میں ہم آرام سے سوئے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں پہنچائے گا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ مرد حضرات تو ہم سے آگے نکل گئے اور ہم تو پیچھے کے پیچھے رہ جاتی ہیں ہر مرتبہ۔ یہ حال ہے صحابیات کا، کون سے جذبوں میں؟ دین کی خدمات میں اور دینی کاموں کے جذبات میں آگے بڑھنے کا شوق ہے، اور ہمارا حال یہ ہے دنیا کے کاموں میں زیادہ اور وہاں پر آگے بڑھنے کا شوق ہے۔ اس عورت نے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مرد حضرات تو جنازے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو نہ مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ جہاد میں جا سکتے ہیں، نہ جنازے کی نماز پڑھنے جا سکتے ہیں۔ یہ علم دین کا شوق تھا۔ ہمارا حال آج الٹا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ شادیوں کے اندر، کہیں شادی ہو رہی ہے، دیکھا کہ محلے کے اندر فلانے نے ایسا منڈپ بندھوایا تھا کہ اس نے غلاف ایسا بندھوایا اور آگے کا منڈپ اس طریقے سے بندھوایا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ نہ اپنوں تو کئی الگ جات نو ہو جوئی ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ اور پھر شادی کے اندر سوٹ دیکھو، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ معاف کریں، کہ ہماری گھروں کی شادیاں ایسی ہو گئی ہیں جیسے غیروں کی شادیاں۔ اور دنیا کے اندر واحد مذہب، ایک مذہب ایسا ہے کہ جس کے اندر بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک، صبح سویرے سے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ایک ایک طریقہ کوئی مذہب نے بتایا ہے، تو مذہب اسلام ہمارا مذہب ہے۔ اور کس نے بتایا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ان کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنایا، اور جب سے ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہے، ہماری زندگیوں سے برکت چلی گئی۔ آپ دیکھ لیجئے، شادی ہوتی ہے، مہینہ، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑی شروع اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی۔ شادی کے اندر سوٹ دیکھو ہمارا، تو ایک سوٹ کتنے کا؟ 5,000، 10,000، اور یہاں تک علماء کرام تک باتیں پہنچتی ہیں 50 ہزار تک کی ہماری لڑکیاں آج کل سوٹ پہن رہی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں، مدینے کے اندر میرے پاس ایک سوٹ تھا، کپڑے کا ایک جوڑا تھا جو بہت معمولی تھا، اس جوڑے کے ذریعے مدینے کی ہزاروں لڑکیوں کی شادی ہوئی، اس ایک جوڑے کے ذریعے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور شادی ہو رہی ہے تو شادی سے پہلے ماں باپ نے اپنی لڑکی کو لے کر بٹھایا بھی نہیں۔ ہاں،
یہ ہماری غفلت ہے، دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ غفلتیں ہو رہی۔ آج ہم شادی کر رہے ہیں، غیروں کے طریقوں پر کر رہے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیسے دیے ہیں تو ایسی دھوم دھام سے شادی ہو رہی ہے، بیچاری غریب بچی کا دل دکھ رہا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ اور پھر اللہ معاف کرے مجھے کہ یہاں تک گناہ ہو جاتے ہیں کہ شادی کے اندر ہی ہزاروں لڑکیاں ایسے غفلت اور دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہزاروں گناہ ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ منڈپ بندھا ہوا ہے، ایک طرف نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی، اور پھر شادی کے اگلے دن مہندی کا رسم اور یہ رسم، دودھ کی رسم اور یہ رسم، پتہ نہیں یہ رواجات کہاں سے ہمارے اندر آ گئے۔ یہ سب غیروں کے طریقے ہیں۔ اسی لیے تو ہماری شادیوں کے اندر اور نکاح جو ہوتا ہے ان نکاحوں کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ پھر رات کا وقت ہوتا ہے تو سامنے والے آتے ہیں، یہ محلے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں سے یہ جاتے ہیں تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں وتھاوا۔ پھر وہاں محلوں میں جھگڑے، اور پھر ہماری ڈسپلین دیکھیے، کتنے باادب لوگ ہیں ہم کہ پورے راستے میں شور کرتے جائیں گے، کتنے ادب سے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا عشاء کے بعد دنیاوی کوئی بات چیت نہیں، سوائے دین کی بات ہو تو عشاء کے بعد کیجئے ورنہ سو جائیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا اور اچھا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو صبح سویرے اٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ آج ہمارا پورا مزاج اور پورے طریقے جو آ گئے ہیں ہمارے مذہب، ہمارے معاشرے کے اندر غیروں کے طریقے آ گئے۔ کوئی بھی فیلڈ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، شادی کا میں نے ایک مثال دی، اسی طریقے سے آپ دوسری مثال دیکھیں، رات کو ہم کتنے بجے سوتے ہیں؟ اب غیروں کے محلات کے اندر جا کر دیکھیے تو صحیح، کتنے بجے سو جاتے وہ لوگ؟ یہاں تک کہ جو ان پڑھ دنیا کا ہوتا ہے، دیہاتی، جس کو اپنی زبان میں گامڑیا بولتے ہیں، اس کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ رات کو جلدی سونے کی فکر کرے گا اور صبح جلدی اٹھنے کی فکر کرے گا۔ اس کے خلاف ہماری عادت ہے کہ رات کو 12-1 بجے تک نہیں سوتے، اور کیا ہے؟ کچھ نہیں، محلے کے راستوں کے اوپر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے، نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں نے کہا نا، سب سے بڑی غفلت اور فتنہ کا جو سبب بن گیا ہے آج کل کے دور کے اندر وہ موبائل۔ کیا آپ ماں باپ بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا کیوں اتنی دیر تک آتا ہے؟ رات سے ہم اتنے بجے دروازہ بند کر دیں گے، تجھے آنا ہو تو آنا۔ پھر فجر میں بچے کو اٹھاؤ۔ لیکن خود ماں باپ کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور پھر فجر میں اٹھتے ہیں تو نماز بھی گئی۔ اب بچہ مدرسہ جانے کے وقت ماں جلدی جلدی اٹھا دے گی، اور اللہ معاف کرے دین کے ماحول کے اندر اور دینی مدارس کے اندر ہم اپنے بچوں کو کیسے بھیجتے ہیں؟ اسکولوں کے اندر کیا بچے کو اس طریقے سے بھیجتے ہیں؟ اس وقت تو سر پر تیل لگائیں گے، اچھے کپڑے پہنائیں گے، تو مدرسہ تو دین کا شوق ہے، اور اصل تو یہی کام آنے والا ہے۔ اب بچہ مدرسے جا رہا ہے، اب اس نے مدرسہ جاتے وقت دیکھا کہ ابھی تک ہمارے گھر میں قبرستان ہے ماشاءاللہ، کہ ابا بھی سوئے ہوئے ہیں، بڑا بھائی بھی سویا ہوا ہے۔ اب مجھے ذرا غور کر کے بتائیے، وہی بچہ جس نے اپنے آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا ہے، کیا بڑا ہو کہ وہ تمہارے طرز پر چلے گا کہ دوسرے طرز پر چلے گا؟ اس نے جب دیکھ لیا کہ ماں سوئی ہوئی ہے، بڑا بھائی سویا ہوا ہے، گھر میں سب سوئے ہوئے ہیں، اور فجر کے وقت، صبح کے وقت تو ایک نماز بھی ہوتی ہے ہماری فجر کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے گھر میں نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں ہلکی سی مار مار کر اس کو نماز پڑھاؤ۔
हमारा हाल क्या है? હજી તો બહુ નાનો છે, હજી તો બહુ નાનો છે, એ નાનામાં જ પછી બધું રહી જાય છે. हाँ कि नानो छे ने પછી લાડમાં બધું ત્યાંનું ત્યાં, ये हाल होता है. नहीं, इतनी सख्त भी नजर नहीं और इतना भी प्यार मत दो कि वही बच्चा कल बड़ा होके तुम्हारे सामने बोले और तुमको जूती मारे. ये हाल होता है. तो औरत ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, ये मर्द हजरात तो हमसे आगे निकल गए. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, जो मर्दों को जिस तरीके से सवाब दिया जाता है औरतों को भी इसी तरीके से सवाब दिया जाता है. फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अजान होते ही वुजू करके नमाज पढ़ लेती है उस मर्द के बराबर उसको सवाब दिया जाता है जो पहली सफ के अंदर जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है. अब आपका तो सस्ता सौदा है कि आपको तो कहीं जाना भी नहीं है मस्जिद में, जैसे ही अजान हुई नमाज पढ़ लो. और मैं बड़ी अजीब बात सुनाऊं, गम की बात कहूं, क्या कहूं कि अजान हो रही है और हमारे घर के अंदर टीवी चल रही है, गाने बज रहे हैं, इतनी भी हमें तौफीक नहीं हो रही है कि उसको बंद कर देवें. और किताबों के अंदर लिखा है बाद औकात अजान का जवाब न देने पर अल्लाह ताला का अजाब भी आ सकता है. और जो आदमी अजान का जवाब पाबंदी के साथ देता है अल्लाह ताला उसका खात्मा ईमान के साथ करता है. एक नेमत तो अल्लाह ताला ने बड़ी हमको दे दी कि हमने किसी अल्लाह तबारक व ताला से कोई सवाल नहीं किया था कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाले घराने के अंदर पैदा फरमाना. बिन मांगे बड़ी नेमत मिल गई है तो उसकी कदर करनी चाहिए और साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तेरा बड़ा शुक्र है, ईमान वाली माँ की गोद में जन्म दिया, एक और एहसान कर दीजिए कि जब हमारा खात्मा आवे तो ईमान के साथ खात्मा फरमाना. वरना अल्लाह चाहता तो गैर के घर में पैदा कर देता, तो हम क्या कर सकते थे. फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने बच्चे के खातिर रात भर जागती हैं उस मुजाहिद के बराबर उसको सवाब दिया जाता है जो किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर अपने दुश्मन के मुकाबले के लिए खड़ा रहता है. तो देखिए कैसा जवाब दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इल्म दीन की तलब देखिए औरतों के अंदर. तकरीबन सहाबा की तादाद 1,24,000 करीब बताते हैं. उसमें बाज़ सहाबा ऐसे थे जिनकी तादाद 149 हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी फौकियत दी थी, बड़ा दर्जा दिया था कि जब कभी मदीने के अंदर, मक्का के अंदर कोई मसला पेश आता था तो सहाबा उन औरतों उन हजरात के पास जाते थे. 149 सहाबा में जिनका बड़ा मकाम था, उन 149 सहाबा में भी 14 सहाबा ऐसे थे जो इनसे भी बड़े मर्तबे वाले थे. उनमें एक कोई नहीं थी, उनमें एक जो बड़ी इल्म का समंदर और आधा दीन कहा जाता था, वो कौन थी? मेरी और आपकी माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी. इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी आयशा तो आधा दीन है. तो ये था औरतों के अंदर जज्बा. बल्कि बाज़ खूबियाँ तो ऐसी हैं जिनमें औरतें मर्दों से भी आगे निकल गई. बाज़ खूबियाँ ऐसी हैं जिनमें औरतें मर्दों से भी आगे निकल गई. आप देखें, जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहले वही नाजिल हुई, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़. आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबरा गए, कहने लगे मैं तो उम्मी हूँ. फिर हिम्मत करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए ये जब पढ़ना शुरू किया, उसके बाद जब आप घर पर आए हैं
تو سب سے پہلے آپ کی وحی پر ایمان لانے والا کوئی ہے تو کون ہے؟ وہ میری اور آپ کی ماں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پھر آپ جب گھر پر آئے تو کیا کہا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے میرے جان کے چلے جانے کا خوف ہے، میں گھبرا گیا ہوں۔ اس وقت ایک عورت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دی، اور کیا تسلیاں دی؟ کیا آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کا ماوا اور ملجا ہے، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، مسافروں کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام گھر کے اندر آئے، گھبرا گئے، ٹینشن میں آ گئے، اپنی زبان میں کہے تو فوراً ایک عورت نے تسلی دی۔ آپ علیہ السلام نے کہا خدیجہ تو نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا، خدیجہ تو نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ یہ طریقہ بتایا کہ شوہر جب گھر کے اندر آئے تو آتے ہی سلام کیجئے، السلام علیکم، کیا ہے اسبن صاحب، شوہر صاحب، پیار کے ساتھ آپ کوئی لفظ بتائیے، پانی پیش کیجئے۔ اس کے بجائے ہمارا حال کیا ہے؟ گھر میں آتے ہی تمہاری مائیں آج ہماری ساتھ آؤ کریو، تمہاری بہنیں ہماری ساتھ آؤ کریو، آم تھے تیم تھے۔ اب بیچارہ شوہر پورا دن دھندا کر کے آیا ہے، اب وہ اس کا ٹینشن میں ہے، ابھی آتے ہی ہم اس کو سانس بھی نہیں کھانے دیتے اور ہماری کیسٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ غصے میں آتا ہے، پھر فائر کر دیتا ہے 1-2-3 کا، اور پھر کیا سے کیا نوبت پہنچ جاتی۔ تو یہ طریقہ بتایا۔ معذ الفقار نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک میاں بیوی ان کے پاس آئے، میاں آیا تھا یا شاید بیوی تھی، میری ذہن سے نکل گیا، ہاں شاید بیوی ہی تھی، اور کہا حضرت ہمارے شادی کو اتنے سال ہو گئے، اب مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ کیوں؟ کہ بس اب وہ سب مت پوچھیں۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، اتنے سالوں سے آپ کی شادی ہو گئی ہے، ایک کام 1 مہینے یا 2 مہینے اور ٹھہر جائیے، اور میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اب آج کل ہماری عورتیں وظیفوں سے بہت خوش ہو جاتی ہیں، کچھ ہوتا بھی ہے نا تو شوہر کو تانے بھی دیتے ہیں کہ تمہار مایا آؤ کر دیدو سے، جس کو اپنی زبان میں بولتے بھی ہیں کہ کوکے میں آلو کر دیدو سن، کشو کھوڑائی دیدو سن۔ یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہم تو ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو کچھ اچھی اور بری جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج ہماری عورتوں کا یہ بے دینی کی وجہ سے مزاج بن گیا ہے کہ ہمیں دکان بھی نہیں چلتی ہیں، پڑوسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تو شروع ہو جائے گا کہ پڑوسی پڑو خوڑوں کا شک کر دی دوس، ارے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ جب بھی آپ کا شوہر آپ کے گھر پر آئے تو آپ سلام کیجئے، اور سلام کرنے کے بعد مصافحہ کیجئے اور اس کو پانی پیش کیجئے، یا چائے کا وقت ہے تو چائے پیش کیجئے۔ عورت نے 1 مہینہ یہ عمل کیا، پھر حضرت کے پاس آئی، کہا حضرت اب مجھے رہنا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ آپ نے جو عمل بتایا وہ عمل میں نے کیا تو شوہر میرا اتنا گرویدہ ہو چکا ہے کہ اب کہیں بھی جاتا ہے تو اکیلا نہیں جاتا ہے، مجھ کو لے کے جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے کہ شوہر بیچارہ پریشان ہے تو عورت کا تو حال ہونا چاہیے کہ اس کو تسلی دے، اس کو تسلی دے۔ دوسری بات، ایک تو میں نے بتایا کہ وحی آنے کے بعد سب سے پہلے قرآن کے جو الفاظ سنے تو کس نے سنے؟ مردوں میں سے کسی نے نہیں سنے، عورتوں میں سے سنے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی کوئی ہے تو مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے۔ جیسے ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اماں خدیجہ نے سب سے پہلا اقرار کیا، اسی لیے آپ علیہ السلام اماں خدیجہ کا جب نام آتا تھا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مکہ والوں نے سب نے اپنا دروازہ بند کر دیا، لیکن میری خدیجہ ایسی ہے کہ جس نے سب کے سب دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ اپنے مال کا دروازہ اتنا کھول دیا کہ جب میں چاہتا تھا جو چاہتا تھا خدیجہ کبھی بھی مجھے انکار نہیں کیا کرتی۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول جب بھی خدیجہ کا تذکرہ آتا ہے آپ بہت روتے ہو، یہاں تک کہ خدیجہ کے چلے جانے کے بعد خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی آپ اتنا خیال رکھتے ہو۔ تو اماں عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اللہ کے رسول نے مجھے کہا عائشہ خدیجہ کیا تھی تو کیا جانے۔ اس کے بعد تیسری بات میں بتا رہا ہوں، اسلام کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی شہید ہوا ہے تو ہمارے مردوں میں سے نہیں ہے، سب سے پہلے اسلام کی شہادت قبول کرنے والی کوئی ہے تو وہ عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بعض خوبیاں تو ہم مردوں سے بھی آپ لوگ آگے نکل گئے۔ اب رہی بات کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں، تو یہ جو موضوع ہے، یہ جو بات ہے سب سے بڑی سخت ہے، حالانکہ ہے آسان لیکن ہم نے اس کو بنا دیا ہے سخت۔ کس طریقے سے کہ آج ہم اپنے گھر کے اندر اپنے اولاد کو لے کر بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ مردوں کو دیکھیں پورا دن دھندے کے اندر ہے، تجارت کے اندر ہے، اب بیچارہ گھر کے اندر آ رہا ہے تو اس کو اپنے اولاد کی فکر نہیں۔ اب گھر میں رہتا کون ہے؟ تو سب سے زیادہ اگر رہتی ہیں تو ماں رہتی ہیں۔ اور آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بھی مرد آئے دنیا کے اندر، جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں، ان کی تربیت کسی مرد نے نہیں کی ہے، کسی عورت نے ہی کی ہے۔ اور ہر بڑے مرد کے پیچھے آپ کو کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آئے گا۔ لیکن غفلت یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو لے کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے تو باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو لے کر چلے، اور اگر مسجد نہیں لے جانا ہے تو ماں اپنے بچے کو کہے۔ اور میں نے ابھی کہا کہ بچہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی نقل کرتا ہے، کاپی کرتا ہے۔ اب گھر میں ہی دیکھ لیں کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، چھوٹی بچی 3 سال کی ہوگی تو ماں کی طرح رکوع بھی کرے گی، پھر اپنے تشہد میں انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ بھی انگلی اٹھائے گی، سجدہ کرے گی۔ اور آج سب سے بڑی غفلت ہماری ہے تو یہی نماز کے اندر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ بے شک یہ نماز تو بری اور فحش باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کا آخری وقت ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں میرے محبوب کا چہرہ میرے سینے کے اوپر تھا، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے محبوب کچھ اپنے ہونٹوں سے کہہ رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر میرے محبوب نے کچھ ہمت کی اور میں نے اپنے کانوں کو آپ علیہ السلام کے ہونٹ پر لگایا تو میرے محبوب یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ میرے امت کو یہ پیغام دے دینا کہ نماز نماز نماز، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہے،
کیا کسی ایک ماں اپنے بچی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا سب کام چھوڑ دے، پہلے نماز پڑھ لے؟ اب میں نے ابھی کہا کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے. تو نماز کو نماز کے طرز پر پڑھیں گے تو وہ نماز ہم کو بری باتوں سے روکے گی، اور ایک دن آئے گا کہ ضرور اس برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بچا لے گا. اب اس کے بھی ترکیب اور اس کے بھی طریقے ہیں. جیسے ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو کس طریقے سے جاتے ہیں؟ میلے کچلے کپڑے ہوتے ہیں اور ہمارا دوپٹہ بھی کہیں ہوتا ہے، اس طریقے سے جاتے ہیں کسی کی شادی میں. چلو شادی کی بات چھوڑو، کہیں آپ ایسا نہ کہو کہ مولانا آئے تب سے شادی کے پیچھے پڑے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کے کسی بڑے نے آپ کو بلایا ہے تو کس طریقے سے جائیں گے؟ ایٹی کیٹی ہو کر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اچھا لباس ہوگا، خوشبو ہوگی. اب وہ تو مرد حضرات کو خوشبو کی اجازت ہے، عورت کو شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے خوشبو کی اجازت نہیں. اور سب سے بدترین اور ملعون اس عورت کو کہا گیا ہے، اس عورت پر لعنت ہو کہ جو عورت خوشبو اس لیے لگا رہی ہے کہ دوسرے مرد اس کی طرف متوجہ ہو، اس عورت پر لعنت کہیں گئی. اب بات کہیں سے کہیں تک چلی جاتی ہے کہ ہمارا حال بھی یہی الٹا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو بن سور کر جائیں گے، کہیں باہر نکلتے ہیں تو بن سور کر جاتے ہیں، اور جب شوہر کے سامنے رہنے کو جس طریقے سے کہا گیا ہے، شوہر کے سامنے ایسے رہنے کو کہا گیا ہے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. اپنی زبان میں کہوں تو پاؤڈر لالی بھی جائز ہے شوہر کے سامنے، اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو. ایسی بن کر رہو کہ شوہر کسی غیر محرم عورت کو دیکھے ہی نہیں. شوہر کیوں گناہوں میں پھنستا ہے کہ جب گھر میں آتی ہیں تو وہی پتڑی نظر آتی ہیں بیوی، بال بھی ٹھکانے نہیں، کپڑے بھی ٹھکانے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میرے لیے ایسی تیار ہوتی ہیں جیسے جنت کی حور. ہمارا حال الٹا ہے، شوہر کے سامنے ایک دم میلی کچیلی. حالانکہ شوہر کے سامنے اس طریقے سے رہو کہ میرا شوہر باہر کسی غیر محرم کو دیکھے ہی نہیں. تو اسی طریقے سے میں نماز کا کہہ رہا ہوں. اب باہر ہم جائیں تو ایسے جانے کا کہ ہمارا پردہ ہو، سب سے پہلا پردہ ہو. اور اللہ معاف کرے آج ہم پردے کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو ہمارا برقع بھی دیکھو، دن بدن نئی نئی ڈیزائن آتی ہے برقعوں کے اندر بھی. اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ آج کی عورتوں کو برقعے کے اوپر ایک اور برقع پہننا چاہیے، برقعے کے اوپر ایک اور برقع پہننا چاہیے. ارے برقع اسی لیے تو پہنتے ہیں کہ پردہ ہو جائے. اب اس میں بھی الگ الگ ڈیزائن ہے ہمارے وہاں. پتہ نہیں ہم کون سے معاشرے کی نکالی کر رہے ہیں اور کون سے مذہب کے طریقوں پہ ہم جا رہے ہیں. حالانکہ دن بدن قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کثرت اموات. ہم دیکھیں یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے کہ لوگ کثرت سے مریں گے. آج ہفتے میں ایک ہفتے میں 50 80 لوگوں کی موت ہو جاتی ہیں. خود ہماری شہر کی بات کر رہا ہوں، ایک دن میں 10 15 جنازے اٹھتے ہیں اور ہم وہی اپنی زندگی پر ہیں. تو سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو اچھا کپڑا ہو، اور نماز سے پہلے 2 رکعت تو کیا 1 منٹ 2 منٹ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ کے دربار میں آ رہی ہوں، لائق تو نہیں ہوں آپ کو منہ دکھانے کے، لیکن اللہ آپ کا بڑا احسان ہے کہ یہ سر آپ کے سامنے آپ نے جھکایا ہے. اللہ قیامت تک اس سر کو آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکانا. پھر اللہ اکبر کہیں. صحابہ نے 2 رکعت کے ذریعے کیسے کام نکلوائے. ایک صحابی راستے کے اندر جا رہے ہیں اور خچر کے اوپر سوار ہیں، خچر مر گیا 2 رکعت نماز پڑھی.
کہ اللہ میں مسافر ہوں یا ویران دوسری جگہ میں آیا ہوا ہوں، ایک سواری ہیں اور یہ مر گئی ہے، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کو زندہ کر دیجیے۔ اللہ نے زندہ کر دیا۔ ایک عورت نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، سب لوگ جمع ہو گئے تو سب لوگوں کو کہا کہ آپ سب باہر نکل جاؤ۔ بچے کو سامنے کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے اللہ، نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہوں، میرے سماج والے، میری قوم والے مجھے تانا دیں گے کہ دیکھ اسلام لائی اور تیرے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ بچے کی مقدر میں اللہ تو زندگی لکھ دے اور اللہ اس کو زندہ کر دے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، سب سے پہلا ہمارا دھیان غیروں کی طرف جاتا ہے، اور حال یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا ہمارا کام بنانے والا تو اللہ ہے، تو اللہ سے نہ مانگے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہے، پھر نماز پڑھے، پھر دیکھیں نماز میں کیا لذت آتی ہے، کیا مزہ آتا ہے۔ آج ہماری نمازوں پر نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، وقت بھی بہت کم ہے، اس کے لیے میں آپ کو مختصراً ایک واقعہ بیان کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا واقعہ حضرت نے فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ رات کو لے کر اپنے بچوں کو بیٹھے، حکایت صحابہ پڑھیے۔ فضائل اعمال کے اندر حضرت نے شروع میں صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، قصے بیان کیے، اپنے بچے کو سمجھائیں، روزانہ ایک ایک دعا سکھائیں، اگر روز نہیں سیکھ سکتا ہفتے میں 1 دعا سکھائے، مہینے کی 4 دعائیں تو ہو گئی، سال میں کتنی ہو جائے گی۔ اب اپنی زندگی میں مثال کے طور پر بیت الخلاء کی دعا سکھا دی، اب بچہ جب بھی بیت الخلاء داخل ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے، کل قبر میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اس کا ثواب ہماری ڈائری میں لکھا جا رہا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، کس کا ہاتھ ہے؟ ان کی بہن حضرت فاطمہ کا ہاتھ ہے۔ اسلام لانے پر کس کا ہاتھ ہے؟ ان کی بہن فاطمہ کا ہاتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک عورت کا کردار نظر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اندر ایک عورت آئی اور کہا عمر، آپ کی خلافت کا بڑا چرچا ہے دنیا کے اندر، تو میرا ایک مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا اماں جی بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا عمر، میں ایک جگہ سے آ رہی تھی اور میرے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، کٹوڑا تھا، پیالہ تھا، اس کے اندر تیل بھرا ہوا تھا، مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گئی، تو اس کی وجہ سے میرا پیالہ ٹوٹ گیا اور تیل بھی گر گیا اور تیل کو زمین نے چوس لیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اماں آپ کیا کہہ رہے ہو، سب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے خلافت کا دور بہت عجیب ہے، تو میں اس تیل کو واپس کرنے کے لیے آئی ہوں کہ اس زمین سے کہہ، میری عزیز ماں بہنیں ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی نکالی، ایک پرچی لی اور اس پر لکھا اور اس کو بند کیا اور اس بڑھیا کو دی اور کہا اس زمین کے پاس جاؤ اور وہاں پر جا کر یہ پرچی رکھ دینا، وہ زمین تیرے تیل کو واپس کر دے گی۔ وہ بڑھیا گئی، جانے کے بعد اس نے اس پرچی کو رکھا، جیسے ہی رکھنا تھا فوراً زمین نے اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دیا۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ، یہ کیا ماجرا پیش آیا۔ اس کے بعد اس پرچی کو کھول کر دیکھا گیا۔ میری عزیز ماں بہنیں دل کے کانوں سے سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، او زمین اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دے، ورنہ میں تیرے اندر
بے نمازی آدمی کو دفن کر دوں گا۔ کیا لکھا تھا؟ بے نمازی آدمی کو دفن کر دوں گا۔ کیا معلوم ہوتا ہے کہ بے نمازی آدمی کو دفن بھی نہیں، زمین بھی نہیں چاہتی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور سب سے پہلے قبر میں، حشر میں، جہاں بھی جائیں گے، سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، ہر عورت کے پیچھے، ہر بڑے سے بڑا مرد ہو، اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار نظر آئے۔ میں آپ کو 2-3 واقعے سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے اندر وہ مقام ہے جیسے فرشتوں کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ بچپن کے اندر یتیم ہو گئے۔ ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کے اچھی صحیح تربیت کرنی ہے۔ باپ تو اس کا چلا گیا ہے۔ ماں نے کہا میں میرے بیٹے کی تربیت کروں گی۔ قریب کے اندر ایک مدرسہ تھا، مدرسے کے اندر بچے کو داخلہ کروا دیا، داخل کر دیا، اور استاد کو کہا استاد جی میرا یہ بچہ یتیم ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں اکیلی اس کی بڈھی ماں ہوں۔ اب میں اکیلی ماں ہوں تو ضرور اس بچے کو ماں کی یاد آئے گی، لیکن استاد جی جب بھی اس کو ماں کی یاد آئے اس کو چھٹی مت دینا۔ ماں تو اتنا کہہ کر استاد کو کہہ کر روانہ ہو گئی۔ کچھ ایام ہوئے، کچھ دن ہو گئے، بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو ماں کی یاد آ گئی۔ استاد جی کو جا کر کہا حضرت استاد جی مجھے 1 دن کی چھٹی چاہیے، مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔ استاد نے کہا کہ اس کی ماں نے تو مجھے یہ کہا ہے۔ استاد نے کیا کیا؟ ایک ترکیب اپنائی، اس کو اتنا سبق دے دیا کہ بچہ یاد نہ کرنے پائے۔ استاد نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، مجھے اتنا سبق سنا دو، مجھے اتنا سبق سنا دو، میں آپ کو چھٹی دے دوں گا۔ بچہ بھی بڑا ذہین تھا، عقل مند تھا۔ فوراً بچے نے یاد کرنا شروع کیا، بچے کو یاد ہو گیا۔ استاد جی تعجب میں پڑ گئے کہ اب میں بچے سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا، فوراً بچے کو چھٹی دے دی۔ اب بچہ خوشی خوشی جا رہا ہے، راستے کے اندر کتنی منتیں سماجتیں کر رہا ہے، آج تو میں گھر جاؤں گا، میری ماں کی پیشانی کو چوموں گا، میری ماں میرے لیے اچھے سے اچھے کھانا پکائے گی اور مجھے پیار کرے گی، لاڈ دے گی، اور کیا کیا کریں گی۔ یہی خیالات کے اندر، یہی خوابوں کے اندر بچہ گھوم رہا ہے اور جا رہا ہے۔ بچہ اپنے گھر پر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ کسی کی کھٹکھٹاہٹ نہیں ہے، یہ تو میرے بچے بایزید کی کھٹکھٹاہٹ ہے، یہ دستک تو میرے بایزید کی دستک ہے۔ جیسے ہی دستک دی، ماں نے اندر سے پوچھا کون؟ جواب آیا اماں تیرا بایزید ہوں۔ ماں سمجھ گئی کہ اگر آج کے دن دروازہ کھول دیا بچے کی عادت بن جائے گی، فوری طور پر کچھ ایام ہوں گے مجھے ملنے کے لیے آ جائے گی۔ ماں نے دل کے اندر دعا کی، میں اپنے دل پر پتھر رکھتی ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کی، یا اللہ یہ دروازہ آج بایزید کے لیے نہیں کھلے گا، لیکن میں تجھ سے ایک سوال کرتی ہوں، اس دروازے کے بند ہونے کے سبب تو اس پر علوم کے دروازے کھول دیجئے۔ ماں کی دعا اولاد کے لیے بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ جب بھی گھر سے بچہ ماں کی دعا لے کر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کچھ سنوار کر گھر میں داخل کرتا ہے۔ واپس دستک دی، کا کون؟ کا بایزید۔ ماں سمجھ گئی، ماں نے کہا کون بایزید ہے تو؟ میرا بایزید تو علم دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے،
اور میرا بچہ جب تک مکمل علم دین سیکھ کر نہیں آئے گا، میرا بایزید جب تک علوم دین نہیں سیکھ لے گا میرے گھر پر نہیں آ سکتا۔ بیٹا سمجھ گیا کہ ماں کیا کیا ارادہ ہے، وہی قدموں کے ساتھ واپس ہو گئے، اور جب تک مکمل علوم حاصل نہیں کیا اپنے گھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کیا مقام دیا؟ حضرت جنید بغدادی فرمانے ہیں اولیاء اللہ میں بایزید کا وہ مقام ہے جیسے فرشتوں کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے۔ کس کا کردار نظر آیا؟ ایک عورت کا کردار نظر آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکل رہے ہیں، ماں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ راستے کے اندر ڈاکوؤں نے پکڑا، تمام کو پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا ہے، سب نے اپنے مال کو چھپایا۔ جب حضرت عبد القادر جیلانی کو پکڑا، کہا اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ کہاں ہے؟ کہا میری ماں نے یہاں چھپا کر رکھی ہیں۔ ڈاکو خود تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اپنے سردار کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ بچے نے صحیح جواب دے دیا۔ اس سردار کا دل نرم ہو گیا، رحم ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر کہا کہ جب یہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی اتنی سی بات کا خیال رکھتا ہے تو ہم تو بڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی باتوں کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ فوری طور پر توبہ کی۔ کس کا کردار نظر آیا؟ ایک عورت کا کردار نظر آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے سفر پہ جا رہے ہیں، واپسی ہوئی، بڑے خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ ماں نے کہا بیٹا خواجہ معین الدین، ماں نے کہا معین الدین کیا بات ہے، بڑا خوش و خرم نظر آ رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اماں آج تو کیا کہوں، بنگال کے سفر پر گیا تھا، اماں آج تو کیا کہوں بنگال کے سفر پر گیا تھا، لاکھوں لوگ میرے ہاتھ پر ایمان لائے اور لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور اپنی زندگی کو سنوارا۔ ماں نے کہا بیٹا معین الدین خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ خواجہ معین الدین صاحب نے کہا کہ اماں آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، آپ کا کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بیٹا میرا کمال ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ نہیں اماں، سفر تو میں کرتا ہوں، تھکان مجھے ہوتی ہے، سفر کی تکلیفیں میں برداشت کرتا ہوں، اور راستے کے اندر جو حالات ہوتے ہیں میں برداشت کرتا ہوں، اور آپ کہہ رہی ہو کہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے کیا پتا، جب سے تو پیدا ہوا تھا میں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، اور جب بھی دودھ پلاتی تھی قبلے کی طرف رخ کرتی تھی اور اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ میرے ایک ایک دودھ کے قطرے کے ذریعے، دودھ کے ایک ایک قطرے کے ذریعے میرے اس بیٹے کے اندر نور ولایت کا نور بھر دیجئے، ہدایت کا نور بھر دیجئے۔ فوراً حضرت خواجہ معین الدین ماں کے قدموں میں گر گئے اور رونے لگے اور کہا حقیقت میں مائے میرا کمال نہیں، یہ تو تیرا ہی کمال ہے۔ کس کا کردار نظر آیا؟ ایک عورت کا کردار نظر آیا۔ تو عزیز مائے بہنیں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی بنائیے، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ خصوصی طور پر آج کا جو دور ہے، آج کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، بڑا خطرناک زمانہ ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ منگنی ہونے کے بعد ہماری لڑکی
سامنے والے سے بات کریں۔ علماء سے ذرا پوچھیں، وہ ابھی تک غیر محرم ہے، اس کے ساتھ بات کرنا حرام ہے، اور بچی 1-2 بجے تک موبائل لے کے بیٹھی ہیں، ماں کے اندر یہ ہمت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے رسول تو بھی قیامت کی قریبی نشانیاں بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لڑکیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنا شروع کر دے تو سمجھو قیامت آئی۔ آج دیکھو لڑکیاں اپنی ماں کے سامنے کیسی آواز سے بول رہی، اور ماں کو کس طریقے سے، اپنی خود کی ماں کو کیسے بدنام کر رہی۔ لیکن یہ سب غلطیاں ہماری ہے کہ ہم جس معنی میں جس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے ہم نے نہیں کی۔ تو آج کی مجلس میں توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق گزاریں، اور خاص طور پر اپنے اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد معدن الجود والکرم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم کا، کرم کا، فضل کا، عفو کا معاملہ فرما، اے اللہ ستاری کا، ہدایت کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے مقبولین بندوں میں بنا لے، اے اللہ محبوبین بندوں میں بنا لے، مستجاب الدعوات بندوں میں بنا لے، اے اللہ زندگی کے رخ کو بدل دے، اے اللہ زندگی کے ایام کو بدل دے، اے اللہ زندگی کی ترجیحات کو بدل دے، اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، عزتوں والی زندگی عطا فرما، ذلت سے، رسوائی سے پوری زندگی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑا احسان ہے، بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا، بن مانگے اللہ ایمان والی ماں کی گود میں جنم دیا، ایک اور احسان کر دیجئے اے اللہ، ایک اور احسان کر دیجئے، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا۔ اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر بری موت جس سے آپ کے حبیب نے پناہ چاہیے، اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے، میرے مولا گھبرا جاتے ہیں، اے اللہ گھبراہٹ چھوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ قبر میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ قبر میں ہم کیا کریں گے؟ قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ اللہ موت ایسی ہو لوگ تو ہمیں رو رو کر نکال رہے ہو، اے اللہ آپ ہمارا خوشی خوشی استقبال کر رہے ہو، ایسی موت مقدر فرمانا، ایسی موت مقدر فرمانا، لوگ بھی رو رو کر نکال رہے ہو، اور قبر میں بھی اے اللہ کہیں آپ نے خدا نہ خواستہ آپ کا عذاب شروع کر دیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ قبر تو، اللہ قبر تو جنت کے باغوں کا ایک باغ ہے میرے مولا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو قبروں میں چلے گئے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ جو بھی چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ زندہ ہے، ان کے عمروں میں عافیت و تندرستی کے ساتھ برکت عطا فرما، پردہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو اے اللہ صحابہ کی اولادوں کی طرح آپ قبول فرما لیجئے، دین کا داعی بنا، دین کا شہدائی بنا۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے میں رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی زندگی باقی رہی اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی یاد کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله تعالى أن محمد صلى الله عليه وسلم ومعه وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.